اور ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ اور کوئی مشکل کوئی تکلیف پیش ہوئی ہے تو ہم آپ کے اس عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ میڈیا نے اور صحافی بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم اس پہ اس کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں، میرے ساتھ تحریک حقوق قبائل کی ایک پلیٹ فارم ہے اور میں اس کا چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھ میرے دائیں جانب مولانا وحید اللہ صاحب ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے تحریک حقوق قبائل کے۔ اس کے ساتھ سلطان اکبر صاحب ہے، سلطان اکبر افریدی صاحب، یہ جنرل سیکرٹری ہے جماعت اسلامی ضلع خیبر کے، اور میرے بائیں ہاتھ پہ نوید علی محمد ہے، یہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے تحریک حقوق قبائل کی، اور اس کے ساتھ جناب گل افریدی صاحب ہے، یہ میڈیا پرسن ہے، ہمارے ترجمان ہے تحریک حقوق قبائل کا۔ ہم آج جو یہاں حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے قبائل جو ہے اور قبائلی علاقے یہ ہر قسم کے ترقی سے محروم ہے۔ قبائلی عوام بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر تحریکیں اٹھی، وہاں پولیٹیکل الائنس بنانے کی، پولیٹیکل پارٹیز کی اور عوامی آواز اٹھانے کی، اس پہ پابندی تھی، اس کی اجازت نہیں تھی اس کے تحت۔ عوام میں غصہ آیا، عوام بیدار ہوئے، عوام نے تحریکیں چلائی، تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا کام ہوا اور 25ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، جس کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کو وہ حقوق اور وہ آئین مل گیا جو پورے پاکستان میں نافذ تھا۔ یعنی 1973 کا جو آئین ہے، اسی کے تحت قبائلی علاقے بھی پاکستان کا باقاعدہ ایک حصہ بن گیا، جو پہلے بھی تھا لیکن اس میں 1973 کا آئین نافذ العمل نہیں تھا۔ اس حوالے سے ان کو حقوق بھی ملے، اور آئین نے اس کے سارے بنیادی انسانی حقوق بھی تسلیم کیے، علاقے کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک جامع پلان بنا، اور ستاج عزیز اس کمیٹی کے انچارج تھے، اور انہوں نے بہت بڑا ایک جامع منصوبہ بنایا اور پلان بنایا، اور اسی کے تحت 25ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی۔ لیکن تقریباً 4.25 سال ہونے کو ہے، تقریباً 5 سال قریب ہو رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع جو ہے وہ پاکستان میں اور صوبہ خیبر میں ضم ہو چکے ہیں، اور اس کو اب نیولی مرج ڈسٹرکٹ یعنی انضمام شدہ اضلاع کہتے ہیں، اور اس سے قبائلی عوام میں خوشی کی ایک لہر بھی دوڑ گئی، قبائلی نوجوانوں کی امیدیں بھی آ گئی کہ انشاءاللہ ہمیں روزگار ملے گا، ہمیں تعلیم ملے گی، ہمارے کالجز امپروو ہوں گے، ہمارے ہاسپٹلز امپروو ہوں گے، اور یہاں ڈیولپمنٹ اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمیں پیکج دیا گیا تھا 1000 ارب روپے کا سالانہ اور 3% NFC ایوارڈ کا، تو اس میں 100 ارب سالانہ پورے قبائلی اضلاع کو ملنے تھے، اور NFC کے مطابق بھی اگر اس کا حجم معلوم کیا جائے تو میرے خیال میں 100 ارب کے لگ بھگ یہ بھی بنتے ہیں، تو 200 ارب روپے یہ پورے 7 اضلاع کو ملنے تھے، تو 7 اضلاع پہ اس کو تقسیم کر کے تو کچھ 20 22 25 ارب روپے جو ہے یہ بنتے ہیں ایک ضلع کو ملنے والی رقم۔ لیکن بدقسمتی میں سے 4-5 سالوں سے پورے ملا کے بھی 100 ارب روپے میرے خیال میں فاٹا میں ایکس فاٹا میں یا نیولی مرج ڈسٹرکٹ میں ابھی تک خرچ نہیں ہوئے، اور ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پہلے جو تھا وہ وفاق خرچ کرتا تھا، اس پہ پیسے لگاتے تھے، اس پہ کام کرتے تھے، یہ علاقے وفاق کے زیر انتظام تھے۔ اب صوبہ کے زیر انتظام آ گئے تو وفاق جو فنڈنگ کرتا ہے وہ صوبے کو آتا ہے، جب صوبہ میں اس فنڈنگ کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد صوبہ بھی اس میں کٹوتی کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ صوبہ اپنی طرف سے اس میں ملا کے وہ خرچ کر لیتے، لیکن ایک تو ان کی نااہلی تھی، ان کی نالائقی تھی، پورا کابینہ نالائق کابینہ تھا، کوئی ایسا کام قبائلی علاقوں میں نہ کر سکا جو قابل قدر ہو، قابل ذکر ہو، یا ایسے قبائلی علاقوں کو کوئی ترقی ملی ہو۔
لیکن یہ اس کے باوجود وہ جو فنڈ مرکز بھیجتے تھے اس میں سے صبح بھی اس میں کٹ لگا کے وہ اضلاع کو منتقل کر دیتے تھے، اور جو فنڈ اضلاع میں منتقل ہو جاتا ہے تو اضلاع میں وہ سارا فنڈ کچھ خرد برد کی نظر ہو جاتی ہے اور کچھ سیکورٹی کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس طرح قبائلی عوام جو ہے وہ پہلے سے بھی بدتر حالات میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بدتہ خوری ہے، خون کاغذاتی ہے، سارے جو وہاں کے تاجر ہیں، وہاں کے متمول جو لوگ ہیں، وہاں کے جو اہم شخصیات ہیں، وہ سب تنگ ہے اور علاقے سے اب پھر فرار ہو چکے ہیں یا فرار ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے جو دیگر مسائل ہیں یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یعنی 47 کمیٹی نے اس کی ایک ضمانت دی تھی، ایک گارنٹی دی تھی کہ جو حقوق یا جو مراعات قبائلی اضلاع کو حاصل ہے اس کو کم نہیں کریں گے۔ یعنی جو ہماری 12 سیٹیں ہی تھی قومی اسمبلی کی، وہ ہمیں کوٹا کی بنیاد پہ ملی تھی، یعنی عام جو آبادی کی بنیاد پہ تھی اس پہ نہیں ملی تھی، کوٹا کی بنیاد پہ ملی تھی۔ یہ ہمیں ایک اعزاز دیا گیا تھا، ہمیں خصوصی ایک مراعات کی جو پورے قبائل کو حاصل تھی۔ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ختم ہو گئی، اور آج آنے والے الیکشن جو ہے وہ ہم 6 سیٹوں پہ یا 7 سیٹوں پہ کریں گے، 6 سیٹوں پہ، یعنی 12 سے ہمارے سیٹیں 6 پہ آ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑی وہ بددیانتی اور خیانت ہے جو قبائلی عوام سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم جو ہمارے علاقے ہیں وہ بارڈر پہ سارا ان کا گزارا تھا، یعنی بارڈر جو ٹریڈ ہو رہی تھی افغانستان کے ساتھ، اس پہ سارے قبائل کا انحصار تھا، اور وہاں جو معاش کی جو صورتحال تھی اس میں تقریباً 70-80% حصہ وہ کراس بارڈر تجارت کی تھی، یعنی افغانستان کے ساتھ جتنی بھی تجارت ہو رہی تھی اس میں قبائل کا حصہ تھا، اور قبائل کو کافی اس سے آمدن ملتی تھی، اور اس کی معاش کا بہت بڑا حصہ تھا وہاں سے، وہ بھی بند ہے۔ تو ہم نے تحریک حقوق قبائل اس حوالے سے شروع کی کہ ہم اپنے قبائلوں کو، نیو مرج ڈسٹرکٹ کو، اور ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں ان کو حقوق حاصل کریں۔